اب رہا آج بعض وہ صورتیں جو بظاہر جو ہے نا آدمی کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، لیکن حقیقت میں وضو نہیں ٹوٹتا، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں وضو کو نہیں توڑتی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے ایک عام آدمی کو یہ سوچتا ہے کہ شاید اس سے وضو ٹوٹ گیا ہو۔ ایسے سب سے پہلی چیز جو وضو کو نہیں توڑتی وہ یہ ہے کہ برہنہ ہو جانا، ننگا ہو جانا۔ اگر آپ وضو کیے، وضو کرنے کے بعد کپڑے بدلے، کپڑے بدلنے میں کیا کریں آپ، کپڑے بدلنے کے لیے پورے ننگے ہو گئے، ننگے ہو کر کپڑے بدلے ہیں، اگرچہ کہ بند کمرے میں آپ نے کڑا، باہر کر رہے تو حرام ہے ویسا دکھانا، لیکن جو ہے نا بند کمرے میں بھی آپ کرتے ہیں تو یہ حیا کے خلاف ہے، گناہ تو نہیں ہے لیکن حیا کے خلاف ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، کپڑے وضو کرنے کے بعد کپڑے بدل گئے، آپ ننگے ہو گئے، برہنہ ہو گئے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو جو ہے نا نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی مرد کسی عورت کو ننگا دیکھ لے یا کوئی عورت کسی مرد کو ننگا دیکھ لے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح کوئی جو ہے نا آدمی یا خیر اگر غیر عورت ہے، غیر مرد ہے تو دیکھنا حرام ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کوئی مرد کسی عورت کو جو ہے نا چھو لے، بوسہ دے دے یا اس کی شرمگاہ کو چھو لے، یا کوئی عورت کسی مرد کو جو ہے نا چھو لے، بوسہ دے لے، بوسہ مطلب جو ہے نا کس کرنا، بوسہ دے لے یا اس کی شرمگاہ کو دیکھ لے، تو یہ اگر غیر ہیں دونوں تو دیکھنا حرام ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں وضو کب ٹوٹے گا؟ اگر ایک دو قطرے پانی کے نکلتے ہیں مادہ منویہ کے تو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مرد عورت کو چھو لے، بوسہ دے لے یا اس کو برہنہ دیکھ لے، یا عورت مرد کو چھو لے، بوسہ دے لے یا برہنہ دیکھ لے یا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھو لے، صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ ایک دو قطرے مادہ منویہ کے نہ نکلے۔ اگر نہیں نکلتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، وضو کرنے کے بعد آپ نے ایسے کام کیے ہیں، ٹھیک۔ لیکن اگر کوئی امام ہے اور اس کے مقتدیوں میں شافعی حضرات بھی ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ ان مقتدیوں کے، کیونکہ امام شافعی کے پاس ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی حنفی امام ہے تو اس کو چاہیے، اگر اس کے مقتدی شافعی ہیں تو یہ بیوی کو بوسہ لینے سے یا چھونے سے یا اس کی شرمگاہ کو چھونے سے یا اس کے نازک حصوں کو چھونے سے یا دیکھنے سے کیا کرے، گریز کرے وضو کرنے کے بعد، کیونکہ اگرچہ کہ اس کے پاس وضو نہیں ٹوٹتا لیکن اس کے جو مصلی مقتدی ہیں ان کے پاس کیا ہے، وضو ٹوٹتا ہے۔ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا امام یہ حرکت کرنے کے بعد نماز نہ پڑھائے، وضو کرنے کے بعد یہ حرکت کرنے کے بعد نماز جو ہے نا نہ پڑھائے، بلکہ یہ حرکت ہی نہ کرے، تو یہ بہتر ہے ایسا کرنا۔ لیکن اگر نماز پڑھا دے تو ان کی بھی نماز ہو جاتی، اس کی بھی نماز کیا ہو جاتی ہے، یہ بات ہے۔ تو بہت سے لوگ میرے پاس سوال کرتے ہیں، ایک چیز سوال میرے پاس آتا ہے، ضمناً میں آپ کے سامنے ایک بتا دوں، ہمارے پاس آج کل کیا ہو گیا، پینٹ، جینس پینٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں، ٹائٹ پینٹ ہوتا ہے، اوپر جو ٹی شرٹ ہوتی ہے وہ بھی چھوٹی موٹی ہوتی ہے، اسکن ٹائٹ ہوتی ہے وہ بھی، سمجھے؟ ہاں، تو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں ہم پہلوان دکھنے کی وجہ سے، لیکن حقیقت میں پہلوان جو ہے نا نہیں ہوتے۔ پہلوان جو ہوتا ہے اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان ڈھیلے کپڑے پہنا تو بھی نظر آتا ہے ان پہلوان ہے بول کے۔ اب جو نہیں رہتا، مرتنگا رہتا، وہ دکھانے واسطے کبھی جو ہے نا ٹائٹ اسکن ٹائٹ کپڑے پہنتا، یہ پہنتا وہ پہنتا، یہ کرتا، اکڑ کے چلتا، زیادہ نہیں کمی پڑ گئی تو پہلوانوں کے فوٹو بھی لگا رہتا، تاکہ جو ہے نا کم از کم دیکھ کر تو تسلی کیا کر لے، حاصل کر دے، خود تو نہیں بن سکے دوسروں کو دیکھ کر تو تسلی حاصل کرے۔ تو بہرحال اگر بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں، ٹی شرٹ بھی چھوٹی ہوتی ہے، نماز میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے کی صف والے کو اس کا پیچھا حصہ دکھتا ہے، پچھلا حصہ جو ہے نا دکھتا ہے۔ تو اب بہت سے لوگ میرے سوال کریں، مول صاحب سامنے والے مصلی کا جو ہے نا پچھلا حصہ، پیٹھ کا حصہ، بسا اوقات جو ہے نا وہ جو بیٹھنے کی مقعد ہوتی ہے، تشریف جو ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں ادبی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے جو ہے نا وہ بھی بعض آدھی اس کا ابتدائی حصہ کیا ہوتا ہے، نظر آتا ہے، کیونکہ فقہ میں کھلم کھلا بولنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے نا آپ کو بات صحیح طور پر معلوم ہو، ایک کا ایک سمجھ لے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فقہ کے معاملے میں آدمی کو کیا ہے، تھوڑا سا تکلف سے کام نہیں لے سکتے، اس لیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، سامنے کے صف میں جو ہے نا مصلی ہوتا ہے جس کا پینٹ جرکن بھی اٹھ جاتی ہے، پینٹ بھی نیچے اتر جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے بیٹھنے کے جو حصے ہیں، جو کشنس ہیں، وہ جو ہے نا ابتدائی حصہ بھی نظر آنے لگتا ہے، تو پیچھے کی مصلی کی جو ہے نا اس پر نظر پڑتی ہے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ سوال بہت سا آتا ہے۔
تو پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں نہیں، کیونکہ آپ کو جو ہے نا خیام میں نظر سجدے پر ہونا چاہیے، سجدے کے مقام پر ہونا چاہیے، اور رکوع میں نظر آپ کے پیروں پر ہونا چاہیے، سجدے میں ناک پر ہونا چاہیے، تو سجدے میں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ دیکھنے کا امکان یا تو خیام میں ہوتا ہے یا تو رکوع میں ہوتا ہے، تو خیام میں نظر سجدے پر ہو اور رکوع میں نظر کیا ہو، پیروں پر ہونا چاہیے۔ تو ایسا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو دکھتا ہی نہیں سامنے کا حصہ، پھر بھی آپ کو نظر پڑ گئی، دیکھ گئی تو فوراً نظر ہٹا لیجئے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا آپ کا، یہ ذہن میں رکھیے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ سامنے والے کے اگر پچھلے کا حصہ اگر آپ دیکھ لیں حالت نماز میں تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا، نماز بھی نہیں ٹوٹتی، ایک بات ذہن میں رکھیے۔ اب رہا سامنے والے کا کیا حال ہے، پھر اس کی نماز کا کیا حال ہے، تو اس کے جسم کا جو حصہ پیچھے نظر آ رہا ہے وہ ناف کے لیول سے نیچے ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پیچھے کا حصہ جو ناف جو ہے بمبی جس کو کہتے ہیں آپ، اس کے پیچھے بالکل سیدھ میں اس کے لیول سے نیچے کا اگر حصہ اگر نظر آ رہا ہے تو فی الفور اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے، ٹوٹ جو ہے نا جاتی ہے۔ مگر آپ کی نماز اور وضو میں کوئی فرق نہیں آتا، نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لیجئے اور فوراً آپ کر لیجئے، اس طرف خیال نکال دیجئے، مگر سامنے والے کی نماز نہیں۔ اگر اس کا جو جسم کا جو حصہ نظر آ رہا ہے وہ ناف کے لیول سے اوپر کا حصہ ہے تو اس میں کوئی فرق پڑنے والا نماز میں نہیں ہے، لیکن آداب یہی ہے کہ آپ ڈھیلا ڈھالا ایسا کپڑا پہنیے جو آپ کو پورے طور پر کیا کر سکے، چھپا سکے۔ ہم جو ہے نا یہ اس بات کا لحاظ رکھیں، تو جینس پینٹ پہنتے ہیں نماز میں آگے کا پیچھے کا پورا جو ہے نا نمائش بھی نظر آتی ہے، پیشاب کو بیٹھنے کے لیے تکلیف، طہارت لینے کے لیے تکلیف، ہر چیز کے لیے جو ہے نا تکلیف، تو یہ سب کئی کو تکلیف ہے برداشت کر رہے ہیں سب، لباس تھوڑا سا ڈھیلا پہن لیے تو اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ گفتگو یہ مسئلہ تھا، ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، آپ وضو کر کے نماز کو جا رہے ہیں، امام صاحب یا کوئی بھی مصلی ہے نماز کو جا رہے ہیں، بیٹا نظر آ گیا، بیٹے کو محبت سے کیا کر لیا، اٹھا لیے گود میں، پیشاب کر دیا، پیشاب کر دیا، تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جسم پر جو پیشاب لگا ہوا ہے یا جسم پر کپڑے پر جو پیشاب لگا ہے اس کو دھو لیجئے یا بدل دیجئے، کافی ہے، وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ماں وضو کرنے کے بعد بچے کو دودھ پلاتی ہے یا بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو وضو کرنے کے بعد اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ مسجد کو جا رہے ہیں، راستے میں غلاظت لگ گئی، کیچڑ اچھل گیا، تو جہاں تک کیچڑ اچھلا ہے دھو لیجئے، جسم کو کپڑے کو کافی ہے، آپ کے وضو میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی گندی چیز آپ کو لگ جائے، کوئی نجاست لگ جائے، کوئی گندگی لگ جائے تو اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں آتا، وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو ہے نا اگر آپ نے وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد جا کر کٹنگ کرا کے آ گئے، یا وضو کرنے کے بعد جو ہے نا ناخن کاٹے، یا وضو کرنے کے بعد جسم پر جو ہے نا زخم تھا، اس کی کھال جو ہے نا مردہ ہو گئی تھی، وہ کیا کرے مرہم کھینچ کے آپ نکال دیے، خون نہیں نکلا، کھینچ کر خالی کھال نکال دیے، تو ہوتا کیا ہے، خیال آتا بال کٹنگ کرے تو سر کا مسا کرے تھے، کٹنگ کرنے کے بعد وہ جو اوپر کا حصہ کھل گیا وہ مسا نہیں ہوا نا اس پر، ناخن رہے وقت وضو کرے تھے لیکن ناخن کاٹنے کے بعد اوپر کا حصہ کھل گیا، اس پر تو پانی نہیں پہنچا۔ زخم کی کھال وضو کرتے وقت تو کھال تھی لیکن وضو کرنے کے بعد وہ کھال کھینچ دیے تو وہ حصہ کھل گیا، تو کیا پھر اس کو دھونا یا وضو کرنا ضروری ہے کیا؟ تو نہ دھونے کی ضرورت ہے، نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ مسا کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ اور ایک بات جو ہے نا یہ ہے کہ آپ نماز میں ہنستے ہیں، تو سابق میں نے بتلایا تھا وضو کو توڑنے والی چیزوں میں اگر کوئی بالغ آدمی نماز میں اس قدر زور سے ہنستا ہے کہ بازو والے کو اس کی ہنسی کی آواز سننے میں آتی ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بالغ آدمی نماز میں اتنا زور سے ہنسے کہ اس کے بازو والے کو آواز سننے میں نہ آئے تو نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو جو ہے نا یہ وضو بعض چیزیں جو نظر آتی ہیں بظاہر ہمیں کیسے نظر آتی ہیں، یہ وضو توڑ دینے والی ہے لیکن حقیقت میں وضو جو ہے نا نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی زخم تھا، زخم سے جو پیشاب اور پیخانے کی راہ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، جسم کے دوسرے حصے پر زخم تھا، زخم میں سے کیا ہو گیا، کیڑا نکل گیا یا گوشت کا ٹکڑا نکل کر جھڑ گیا، بعض بیماریوں میں ہوتا ہے ایسا، گوشت کا ٹکڑا گھل گیا، زخم سے کیڑا نکل گیا، گوشت کا ٹکڑا جو ہے نا نکل کر جھڑ گیا لیکن خون وغیرہ پیپ وغیرہ نہیں نکلا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، آپ باوضو ہی رہیں گے۔ لیکن اگر یہی کیڑا سامنے یا پیچھے کی شرمگاہ سے نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس کی تفصیل میں نے پہلے بتلا دی ہے۔ زخم سے اگر جسم کے دیگر حصے پر زخم ہے، وہاں سے کوئی کیڑا نکلتا ہے، گوشت نکل کر گر جاتا ہے لیکن خون وغیرہ نکل کر نہیں بہتا تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ وضو کو نہ توڑنے والی کچھ ضروری چیزیں جو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، یہ ایسا وضو حقیقت میں یہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ چند باتیں مسائل کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بتلائی گئی۔